السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن، اے آدم رہیے، سکونت اختیار کیجئے، سکون قائم کیجئے، انت آپ، وزوجک الجنت، اور آپ کی بیوی جنت میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے ورڈ قلنا، کہا ہم نے۔ ہم نے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے؟ وہاں پر واحد کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وقلنا۔ اسی طرح آیت نمبر 34 میں بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی واحد اور جمع کے صیغے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ ایک ہی ذات کے لیے دو مختلف صیغے، کبھی واحد کا اور کبھی جمع کا استعمال کرنا، بظاہر یہ دو متضاد باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو جس میں کسی کنگ کا کریکٹر ہو، تو اردو زبان میں بھی کنگ، بادشاہ، اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جو انگلش ہے اس میں بھی بادشاہ کے لیے، بادشاہ اپنے لیے وی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیم اصول عربی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ عربی میں نحنو یا ہم کا صیغہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی، اور دوسرا اس کا استعمال وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا تعلق گریٹنس سے ہے، رائلٹی سے ہے۔ تو اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جہاں اپنی گریٹنس کو شو کروانا چاہ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تو ہے ہی گریٹ، تو پھر اللہ نے کہیں کہیں واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں اللہ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، وہاں ہمارے لیے یہ یاد دہانی مقصود ہوتی ہے کہ یاد رکھو میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور جہاں پر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مخلوق کے سامنے اپنی گریٹنس، اپنی تعظیم، اپنی بزرگی شو کرواؤں، تو وہاں پر اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے کہ وہ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو یہ ایک بڑا کام تھا۔ تو اس آیت میں اللہ اپنی ول دکھا رہے ہیں، اللہ اپنی اتھارٹی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ایک پوری مخلوق کو، اتنی عبادت گزار مخلوق، ان سب کو میں نے ایک فرد واحد کی تعظیم کے لیے جھکا دیا، اور اگر میں یہ نہ چاہتا تو ساری مخلوقات کبھی بھی آدم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتی تھیں، کبھی بھی آدم کی بزرگی کو تسلیم نہیں کر سکتی تھیں۔ اسی طرح اس آیت میں کہا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور کہا ہم نے اے آدم رہیے، انت آپ، یعنی اس آیت میں اپنا ایک نیا پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی گریٹنس نظر آتی ہے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے یا آدم اسکن، اے آدم رہیے آپ۔ اسکن کا معنی رہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عارضی طور پر رہنے کے لیے، اور ٹھہرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکن کا ورڈ سکون قائم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ نے آدم کو پہلے دن سے سکون قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آدم کا بیٹا سکون قائم نہیں رکھتا۔ یا آدم اسکن، اے آدم اسکن رہیے، انت آپ، وزوجک الجنت، اور آپ کی بیوی جنت میں۔ وکولا، اور کھائیں آپ دونوں۔ یہ کلا جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ دو لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ہماری اردو اور انگلش میں صرف واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، یعنی واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع تین کے لیے۔ وکلا، اور کھائیں آپ دونوں، منہا، اس میں سے، راغدن، با فراغت یا کھلے دل سے، بے فکرے ہو کر، یعنی اس فکر میں پڑے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حیثو، جہاں سے، شئتما، آپ دونوں چاہیں، یعنی جنت میں جہاں سے جی چاہے آپ دونوں کھائیں پئیں۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ وہ والی جنت نہیں ہے جس میں ہم نے ابھی جانا ہے، یعنی جنت الفردوس، یا جنت کے ویسے تو 8 درجے ہیں، بہرحال یہ وہ والی جنت نہیں ہے۔
یہ کوئی عارضی جنت بنائی گئی تھی، اور یہ کہاں بنائی گئی تھی اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان میں بنائی گئی تھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین میں ہی کسی اونچی جگہ پر بنائی گئی تھی۔ بہرحال یہ جہاں بھی بنائی گئی تھی اس سے کسی کے عقائد میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ایک عارضی جنت تھی جس میں انسان کو ڈیمو دیا گیا تھا کہ یہاں پر اس طرح سے تم نے رہنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا تقربا، اور نہ آپ دونوں قریب جانا، دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کا حکم بھی دونوں کو دیا گیا تھا۔ ہذہ شجرتا، اس درخت کے، ہذہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ قریب ہے، یعنی بالکل قریب لا کر کہا گیا۔ ہذہ شجرتا، اس درخت کو اچھی طرح سے دیکھ لو اور اس کے قریب نہیں جانا، اچھی طرح سے پہچان لو اس کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح کچھ اور احکامات بھی ہیں، کچھ اور حرام چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ زنا ہو گیا۔ ان چیزوں کے حوالے سے یہی ورڈ استعمال کیا گیا ہے، تقربا، تقربو، کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب کہ ان کی حدود کے اندر بھی داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ جب ان کی حدود میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹیمپٹیشن ہوگی کہ چلو چک کے دیکھ ہی لیتے ہیں نا۔ یعنی کچھ چیزوں کے قریب پھٹکنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر اس درخت کے قریب بھی پھٹکو گے تو کیا ہوگا؟ فتکونا، پس آپ دونوں ہو جائیں گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دونوں ظالم ہو جائیں گے، بلکہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالمین جمع کا صیغہ ہے، جبکہ پیچھے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے آدم اور ان کی بیوی حوا کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آدم آپ کی اولاد میں بہت سے لوگ ظالم ہوں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آیت سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلی بات کہی جاتی ہے کہ آدم آپ رہیے اور آپ کی بیوی جنت میں۔ یہاں پہ دونوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا، جبکہ اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کچھ مفسرین کے مطابق یہ جو آدم کو اسپیشلی سکونت اختیار کرنے کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ رہائش اور گھر میں سکون قائم کرنے کی ذمہ داری آدم علیہ السلام پر آتی ہے، اور سکونت یا اسکن کا لفظ جو ہے یہ عارضی طور پر رہنے کے لیے آتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا خالدون، ہمیشہ رہنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ تو پھر جنت میں رہنا ہے نا۔ اور اس کے بعد کلا، کھانے پینے کی بات آ رہی ہے کہ کلا منہا رغدن حیث شئتما، تو مطلب کہ کھانے پینے کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو فالو کرنا ہر ایک کی انڈیویجول ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنا، ان کی حدود کو کراس نہ کرنا، یہ بھی ہر بندے کی انفرادی طور پر ذمہ داری ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے وہاں پہ دونوں کو اکٹھا خطاب کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، یعنی بہلا پھسلا دیا، انہا، اس کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم تھا اس کے حوالے سے اس نے ان کو پھسلا دیا۔ اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتی ہے، فَنَسِيَ آدَمَ، یعنی آدم بھول گئے تھے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پھل جو درخت کا کھایا، جو درخت کے قریب گئے، اس لمٹ کو کراس کیا، تو وہ صرف حوا نے کیا تھا، اور خصوصاً عیسائیت اور یہودیت میں سارے کا سارا الزام جو ہے وہ حضرت حوا پر آتا ہے، جو کہ ہماری ماں ہیں سلام اللہ علیہا۔ لیکن قرآن اس چیز کی نفی کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو۔ کچھ مفسرین کے مطابق اس کا معنی یہ ہوگا کہ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا کانٹیکس دیکھیں تو اس حساب سے یوں آتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور پھر ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا، مما، اس چیز میں سے جو کانا، وہ دونوں تھے، فی ہی، اس میں، وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبتو، اتر جاؤ۔ اہبتو جمع کا صیغہ ہے، یعنی سارے کے سارے اتر جاؤ، صرف آدم اور حوا نہیں بلکہ ساتھ ابلیس بھی اتر جائے۔ بعضکم، بعض تمہارا، لبعضن، بعض کے لیے، عدوً، دشمن ہے۔ اس سے دو طرح کی دشمنی مراد ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان شیطان کا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ مرد عورت کا دشمن ہے اور عورت مرد کی دشمن ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویمن رائٹس کے نام پر عورتیں مردوں سے دشمنی نبھا رہی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کو کچھ سمجھنے پر تیار نہیں ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، سوشل مسائل جو ہیں، یہ سوشل پرابلمز ہیں جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو پھل کھانے والے انسیڈنٹ کے بعد یہ حکم ہوا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، اور تم میں سے تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔
ولکم اور تمہارے لیے فی الارضی زمین میں مستقرن ٹھکانہ ہے. مستقر کہتے ہیں ایسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا جائے، رکا جائے. ومتاعن اور فائدہ ہے، الہین ایک وقت مقررہ تک. متاع فائدے کو بھی کہتے ہیں اور سامان کو بھی، اور یہ ایسا سامان ہوتا ہے جو انجوائبل نہ ہو، جس کو ہم انجوائے نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ہماری روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے برتن ہو گئے، کپڑے ہو گئے، ہتھیار ہو گئے، کچھ ایسے ٹولز ہو گئے جن سے ہم چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، پیچکس، پلاس. اب یہ ساری چیزیں انجوائبل تو نہیں ہے نا. اس آیت سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو آدم علیہ السلام اور حوا سے جو ایک غلطی ہوئی، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان کے کیے کی سزا، جیسے کہ عیسائیت کا بھی عقیدہ ہے، ساری انسانیت جو ہے وہ بھگت رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے، اور وہ ایک کی سزا دوسرے کو تو نہیں دیتے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا پہلے سے پلان تھا. آپ نے پیچھے آیات میں پڑھا تھا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے. جنت میں تو عارضی طور پر رکھا تھا. اگر یہ خلیفہ زمین کے لیے نہ ہوتا، ہم سب انسانوں نے زمین پر نہ رہنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیتے کہ میں فی الجنتی خلیفہ، میں جنت میں کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں. ہاں، یہ سیکوینس آف ایونٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا ہے. ادروائز اگر اس کا پیچھے سے ہم پڑھیں، کانٹیکس دیکھیں، تو یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. اور اس بات کی دلیل ہمیں اگلی آیت سے بھی مل رہی ہے. فَتَلَقَّىٰ بس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات. کون سے کلمات تھے یہ بھلا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس پر ندامت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ندامت کو آنسوؤں کی صورت میں پیش کیا اور اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فتلقا کا روٹ ورڈ ہے لام کاف یا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ملنا. اور فتلقا یہاں پر اس کا معنی ہے کہ بہت کوشش کے ساتھ کوئی چیز ملنا. تو آدم علیہ السلام کو ایک دم سے جیسے ہی وہ زمین پر آئے، اور تو ان کو کلمات نہیں عطا کر دیے گئے تھے، بلکہ بڑا رونے کے بعد، بڑی منتیں کرنے کے بعد، بڑے اپنی ندامت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات جو ہیں سکھائے. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بس آدم علیہ السلام پر وہی کر دیتے کلمات. نہیں، لیکن چونکہ غلطی آدم علیہ السلام کی تھی، تو پھر اس کے لیے کوشش بھی آدم علیہ السلام نے خود کرنی تھی، اور کوشش کے بعد یہ کلمات ملے. ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام نے گناہ کیوں کیا، جس کے لیے پھر ان کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انہیں زمین پر بھی اترنا پڑا، اور پھر سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور ان کو ندامت بھی ہوئی. تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا. شیطان تو پہلے دن سے ان کا دشمن تھا، پہلے دن سے رقیب بنا ہوا تھا. تو اس نے، آپ خود سوچیں کہ آدم علیہ السلام کو جب ابھی ان کا پتلا بنایا گیا تھا، اس وقت ان کو اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھا تھا کہ اس کی کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں، اور اس وقت اس نے یہ جان لیا تھا کہ اس کے اندر وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، تو شیطان کو برداشت ہو رہا تھا؟ نہیں نا. اس وقت وہ کیا کچھ وسوسے نہیں ڈالتا رہا ہوگا، اور آدم علیہ السلام بچنے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے. لیکن پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد، یہ نہیں کہ اسی وقت ایسا ہو گیا تھا جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، نہیں، بلکہ کچھ مدت، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا، آدم علیہ السلام کو کچھ سبز باغ دکھائے تھے. ٹھیک ہے، کہ اصل میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ نے تمہیں صرف اس درخت سے منع اس لیے کیا ہے کہ تم اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. یعنی لالچ دیا، اور آدم علیہ السلام بھی اس لالچ میں آ گئے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں. تو جیسے ہی اس پھل کو کھایا، تو ان کا جو جنتی لباس تھا وہ چھن گیا، برہنہ ہو گئے، اور جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے. پھر انہیں احساس بھی ہو گیا کہ میں نے غلطی کر دی ہے.
تو اس سے اندازہ لگائیے کہ غلطی ہو سکتی ہے، گناہ نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ آدم نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے تھے اور ہم نے ان کے اندر نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی سزا اسی وقت معاف ہو گئی تھی جب انہوں نے وہ کلمات سیکھ لیے تھے، تو اس طرح کے عقائد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرنا یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ آگے چلتے ہیں۔ فتاب علیہ، بس توبہ قبول کی اس کی، یعنی اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ تابہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا یا پلٹنا۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کی طرف پلٹے، کیا معنی؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ دو دوست ہیں، ان کی کسی بات پہ انبن ہو گئی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، منہ پھیر لیا ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹ آتا ہے، اس کا دل اس کی طرف نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندہ اور اس کا رب، ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی دوری آ جاتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے تاب الہ۔ اور جب اللہ انسان کی طرف پلٹتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، اس کو معافی دیتا ہے، تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے تاب علیہ۔ فتاب علیہ، پس توبہ قبول کی آدم علیہ السلام کی، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تواب کہتے ہیں جو بار بار پلٹے، بار بار رجوع کرے، تو اللہ انسان کی بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ اور رحیم کا معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہو اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو۔ لیکن اللہ کے بار بار توبہ قبول کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سارے اترو یہاں سے۔ فَإِمَّا، بس جو، یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبیہ، بس جو شخص پیروی کرے، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوفن، بس نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ تم سارے کے سارے اترو، اور تم اور تمہاری اولاد، میری طرف سے جو بھی وحی آئے، جو بھی ہدایت آئے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، پیغمبروں پر ایمان لائے گا، ان لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں دیکھیے کہ اہبطوا کا ورڈ دوبارہ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دوسری بار پھر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن جو زمین پر رہنے کا ان کا پلان تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی، اور اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر نیچے اترو۔ والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی اس کا انکار کیا اور اس کو جھوٹا کہا، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الناری، آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اس میں سے کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جس طرح سے جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس طرح پیغمبر کا انکار کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن، اے آدم رہیے، انتا، آپ، وزوجک الجنت، اور آپ کی بیوی جنت میں، وکلا، اور کھائیں آپ دونوں، منہا، اس میں سے، رغدن، کھلے دل یا با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے چاہیں آپ دونوں، ولا تقربا، اور نہ آپ دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس آپ ہو جائیں گے دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ فأزلہم الشیطان، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس کے بارے میں، فأخرجہما، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس چیز سے جو، کانا، تھے، فیہی، اس میں، وقلنا اہبطوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ،
بعضکم بعض تمہارا، لبعض بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے یا فائدہ ہے، الی حین ایک وقت مقررہ تک۔ فتلقیٰ پس سیکھ لیے آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس توبہ قبول کی اس کی، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا کہا ہم نے، اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سارے، فَإِمَّا پس جو، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع پس جو شخص پیروی کرے، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوفن پس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔